بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا کہ تجھے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، رمضان کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے نہ صرف دولت ایمان سے نواز دیا بلکہ اس کو جنت کی لازوال نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیا۔ اس واقعہ سے خصوصاً ہمارے ان غافل اسلامی بھائیوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ اول تو وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، پان چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک اور بے مروت ہیں کہ سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ یاد رکھیے، فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک میں دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے علل اعلان جان بوجھ کر کھائے، اس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے قتل کر دیا جائے۔ ذرا غور کیجئے اور خوب سوچئے، جب روزہ خوروں کی دنیا میں اس قدر سزا سخت تجویز کی گئی ہے تو آخرت میں کس قدر ہولناک اور تباہ کن ہوگی۔ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گل چھڑے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے یعنی کاٹ کر نرم اور آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر مٹی پر سلا دے گی۔ ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پہنچانے سے ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ وہ کیا کسی شخص نے خوب کہا تھا، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام